اور اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیتا ہوں جو خطابت کی دنیا میں انتہائی معروف ہیں اور ایک موقر ادارے کے صدر ہیں، حضرت مولانا محمد رحمانی صاحب حفظہ اللہ و تولیٰ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر کلمات سے، تاثرات سے تمام سامعین و حاضرین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم جناب مولانا اصغر صاحب امام مہدی حفظہ اللہ، فضیلۃ شیخنا الفاضل الشیخ بدر العنزی حفظہ اللہ، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور سامعین عظام، یہ مجلس اگرچہ چھوٹی مجلس ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے مختلف صوبوں سے وہ چیدہ افراد یہاں موجود ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں مختلف ذمہ داریوں پر فائز ہیں۔ کوئی کسی اسلامی ادارے سے جڑا ہے، کوئی کسی مسجد سے جڑا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کے کسی مرکز سے جڑا ہے، سب کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کے بارے میں اپنے اندر مسئولیت پیدا کرنا یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ علماء کی مجلس ہے اور اسلاف امت نے یا قرآن و سنت کے دلائل کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ علماء کا کیا مقام ہے اور علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ انہی ذمہ داریوں کو واضح کرنے کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم کسی بھی منصب پر فائز ہو جائیں، کتنا بھی ہمارا شہرہ ہو جائے، کتنی بھی شہرت حاصل کر لیں، کتنی بھی بڑی ذمہ داری پر فائز ہو جائیں، ہماری یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے باوجود بڑے علماء سے جڑ کر کے علم شریعت کو قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں سمجھتے رہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ تصور نہ پیدا ہونے پائے کہ ہم نے اپنی دوڑ کو مکمل کر لیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ موجودہ دور میں رئیس المحدثین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت اور منہج سلف کے راستے پر ہم جس طریقے سے چل رہے ہیں یہ کچھوے کی چال ہے، بہت دھیرے دھیرے اس کو سمجھ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس راستے پر اس کی انتہا تک پہنچ جائیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری موت آئے تو اللہ کی توفیق سے اسی راستے پر موت آئے جو راستہ قرآن و سنت اور منہج سلف کا راستہ ہے۔ اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ کی ذمہ داری ہے۔ کسی عالم دین نے فرمایا تھا کہ جالس العلماء الاحیاء والاموات، کہ علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑو، چاہے علماء زندہ ہوں یا موت ہو گئی ہو۔ زندہ ہیں تو ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے قرآن و سنت اور منہج سلف کو سیکھا جائے، وفات پا گئے ہیں تو ان کے متون علمیہ کو لے کر کے علماء سے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے اور ہم سب اس سلسلے میں یقیناً اس فہم کو پہنچ چکے ہیں کہ ہم اس پر غور و تدبر کریں۔ المیہ کیا ہے؟ میں معذرت چاہوں گا، تھوڑا سا وقت ضرور لوں گا۔ المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے بھی ان چیزوں کو مرجع و مصدر بنا لیا ہے جو کسی بھی لحاظ سے مرجع و مصدر نہیں ہو سکتی۔ سوشل میڈیا ہماری تیاری کا ذریعہ ہے۔ علماء کے متون علمیہ کو، علماء کی کتابوں کو، علماء کی مجلسوں کو ہم نے خیر بات کہہ دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ گوگل
یا علامہ گوگل پر کوئی چیز سرچ کر لیں وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے. معاف فرمائیں گے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. علمی کمزوری اور اپنی مسئولیت سے دور بھاگنے کی جو اسپرٹ پیدا ہو گئی ہے اس کا بنیادی نتیجہ، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے مراجع و مصادر کو چھوڑ کر کے دنیاوی چمک دمک کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا ہے. اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کو کتنے لوگ سنتے ہیں، کتنے لوگ دیکھتے ہیں، یہ ایک ثانوی چیز ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ اور بڑی بڑی شخصیتیں عرب دنیا میں گزری، جن کا نہ کوئی چینل تھا، نہ کوئی ویڈیو ملے گا آپ کو، نہ کوئی چینل ایسا تھا جس پر بڑے آرام کے ساتھ آپ ان کو سرچ کر سکیں. لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کے علمی کارناموں کو جمع کیا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آج اگر پی ایچ ڈی کا مقالہ بنا کر کے اس پر بحث و تحقیق کی جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو اخلاص کے ساتھ آپ قرآن و سنت کی خدمت کریں، منہج سلف کی خدمت کریں، یہ بنیادی مسئلہ ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا العلماء لکان الناس کالبہائم، کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کے طریقے سے ہو جاتے. یہ وہ علماء ہیں جو آپ جیسے لوگوں کی شکل میں اس مجلس میں موجود ہیں. اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. اگر آپ کا وجود اس دنیا سے ختم ہو جائے تو کوئی کہیں بھٹکے گا، کوئی عام آدمی کسی چوپائے کے مانند زندگی گزارے گا اور اس دنیا سے گزر جائے گا، اس کو کبھی بھی اپنے حقائق اور دین کے حقائق سے وابستگی نہیں ہوگی. اس وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. دین اسلام کی ترجمانی کی ذمہ داری ان کے سروں پر ڈالی گئی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دن بھر میں 3 بار 4 بار یا 2 بار کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن علم ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر سانس کے ساتھ انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بغیر اگر وہ سانس بھی لیتا ہے تو غلط جہت میں جا سکتا ہے. اس وجہ سے علماء اپنے مقام کو سمجھیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ منحرف ہیں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ ہم ہؤلاء یقولون علی الکتاب والسنہ، یہ قرآن و سنت کی بات تو کرتے ہیں لیکن منہج سلف کے مطابق کوئی بات یہ نہیں کہتے. قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے اقوال کے مطابق ڈھال کر کے نہیں سمجھتے. اور آج کے دور کا ایک عظیم فتنہ یہ ہے کہ انسان یہ کہے قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، نمبر یہ ہے اور مفہوم یہ ہے، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے، لیکن منہج سلف صالحین یا صحابہ کرام کی شروح و تفسیرات کی جانب رجوع کر کے اپنے اس قول کو مضبوطی فراہم نہ کرے. یہ موجودہ دور کا ایک بڑا فتنہ ہے جس سے علماء کرام کو نجات بھی حاصل کرنی چاہیے اور ملک کے مختلف خطوں میں یہ فضا قائم کرنی چاہیے کہ لوگ منہج سلف کی جانب رجوع کریں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی مبتدع بدعت کرنے والا جب بھی تم اس کو دیکھو گے وہ ہمیشہ دلیل کو چھپانے کا کام کرتا ہے، بلکہ دلیل سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، کیونکہ اگر دلیل کو واضح کر دے گا تو اس کی بدعت کے اوپر چوٹ پہنچے گی. تو فرماتے ہیں کہ دلیل سے آپ قرآن و سنت کی ترجمانی کریں، منہج سلف سے قرآن و سنت کی ترجمانی کریں، تبھی کامیاب ہوں گے. کیونکہ بدعتی یہ دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے. اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اسلاف کا قول اسی قول کے بعد نقل کیا. کہتے ہیں من ابتدع احد بدعۃ الا نزعت حلاوۃ الحدیث عن قلبہ من قلبہ. کہتے ہیں کہ جب کوئی بدعتی بدعت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے دل سے حدیث کی حلاوت نکال دی جاتی ہے، سنت کی محبت نکال دی جاتی ہے اور وہ اسی پر پھر پوری زندگی گزارتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ،
علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسلاف امت، اور ان لوگوں کا بھرپور مطالعہ کریں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مفتی کو ڈرنا چاہیے کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دے تو جب دیکھتا ہے کہ اس کا مخالف مسلک و گروہ کسی دوسری بات کا فتویٰ دے رہا ہے جبکہ دلیل اس کے ساتھ ہے جو مخالف ہے، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ اپنی بات لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل کی جانب رجوع کرے، چاہے وہ دلیل کسی کی بھی موافقت میں ہو، کسی بھی مسلک کی موافقت میں ہو۔ بنیاد ہمارے لیے دلیل ہے، منہج سلف ہے، وہی دلیل ہم کو کام آئے گی۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ جب دلوں کے اندر اس بات پر مشغولیت کی آمادگی ہو جاتی ہے کہ دل بدعات کے ساتھ مشغول ہو جائے، تو ایسی صورت میں اعرضت عن السنن، تو یہ دل سنتوں سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے مبارک مفاہیم سے دوری اختیار کر لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے۔ لہذا سنت کو اور دلائل کو ترجیح دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جان بوجھ کر کے کوئی کسی بدعتی کی مجلس میں حاضری دے یا اس کو پڑھے یا اس کی باتوں کو اخذ کرے، تو ایسی صورت میں وہ شخص اس بدعت کو جان بوجھ کر کے اپنانے کے نتیجے میں رب کائنات کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے تحفظ کی جو ذمہ داری لی ہے، اللہ رب العالمین اس سے برات کا اعلان کر دیتا ہے۔ اور ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم جو ہے جہل نہ بن جائے، جہالت نہ بن جائے، اور جہالت علم نہ بن جائے، یہ دونوں ایک دوسرے میں گڈ مڈ کر دیے جائیں۔ جو موجودہ دور ہے، اس وقت جو جتنا بڑا جاہل ہے اس کو اتنا بڑا علامہ سمجھا جاتا ہے، جو جتنا بڑا علامہ ہے اس کو اتنا بڑا جاہل سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ اپنے معاشرے کا دراسہ کر لیں، اس بارے میں سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدھ باتیں پیش کر کے اور آپ سے چند گزارشات کر کے میں رخصت ہوں گا۔ فرماتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ نحن نسأل اللہ عز وجل، کہ ہم اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ہمیشہ قرآن و سنت اور منہج سلف پر قائم رکھے، کیونکہ جس نے منہج سلف کو نہیں سمجھا، لا يمکن ان يعرف الشرع، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کو سمجھ سکیں، کیونکہ ساری تعبیرات، ساری شروحات یہ منہج سلف کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ موجودہ دور جو فتنوں کا دور ہے، آئے دن نئے نئے فتنے انگڑائی لیتے ہیں، ہم معاشرے میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کو یہ فتنے تب تک نقصان نہیں پہنچا پائیں گے جب تک تم اپنے دین پر اور دین کی باریکیوں پر قائم رہو گے، اس کا علم حاصل کرو گے، اس پر عمل کرو گے، تب تک فتنہ تم کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اس وجہ سے میں گزارش کروں گا ان کلمات کے اخیر میں کہ ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے ذمہ داران اور پورے ہندوستان میں جہاں بھی یہ آواز پہنچے، وہ اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ اپنے اپنے علاقوں میں متون علمیہ کے دروس کا اہتمام کیا جائے، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے اور سنت و توحید کیا ہے۔ متون علمیہ کا اہتمام کیا جائے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ ان کے پاس علم ہے، اور علم کی بنیاد پر جس سلیقے کے ساتھ کوئی گفتگو کی جا سکتی ہے، وہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی۔ ہمارے علماء کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ حسن اخلاق پیش کریں، حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش آئیں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وطن عزیز کی جنگ آزادی کی تاریخ اور یہاں کے احوال سے باریکی کے ساتھ واقفیت حاصل کر کے امن و سلامتی کے ساتھ اس قافلے کو آگے بڑھائیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ رب کائنات نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہم کو پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، وہ راضی ہو جائے، کوئی ناراض رہے یا راضی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم مسئولیت کو سمجھیں، حلال و حرام کی تمیز کو سمجھیں، حسن اخلاق کے تقاضوں کو سمجھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری پر فائز ہوں یا بڑی سے بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی گئی ہو، امانت داری کا اور مسئولیت کا مکمل خیال کیجیے۔ قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ کے کندھے پر فلاں ذمہ داری ڈالی گئی تھی، آپ نے اس کو کیسے ادا کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ذمہ داران سے کہ میں نے وقت زیادہ لے لیا، اللہ رب العالمین ان کلمات کو ہمارے لیے ذخیرِ آخرت بنائے۔ اگر کوئی بات میرے دل سے یا میرے تجربے کے مطابق غلط نکل گئی ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی بات قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق زبان سے نکلی ہے تو وہ قابل اتباع ہے، قابل احترام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی پیروی کرنے اور اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔